اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ آج کا ہمارا موضوع وضو کی شرائط اور غسل کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے کچھ تمہید عرض کرتا چلوں۔ اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں اس کے اندر خاص شرائط اللہ تعالیٰ نے وضع کی ہمارے لیے، یعنی ہر عبادات کچھ خاص شرط کی بنا پر قبول ہوتی ہیں۔ اگر وہ شرائط ساقط ہو جائیں یا شرائط اگر ہم اس کو فالو نہ کریں، اس پہ عمل نہ کریں، تو وہ عبادت اصل جس طریقے سے خدا ہم سے چاہتا ہے وہ ہم بجا نہیں لا سکتے۔ اسی طریقے سے وضو جو اسلام میں ایک اہم جس کا کردار ہے کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، اس کی ہم آج شرائط پڑھیں گے۔ وضو کی پہلی شرط یہ ہے کہ وضو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، قربتاً الی اللہ۔ بعض دفعہ میں اگر اس نیت سے کروں کہ فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے تو میرے وضو نہیں رہے گا، بلکہ یہ اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ وضو کا پانی مطلق ہونا چاہیے، یعنی مطلق یعنی صاف پانی ہونا چاہیے، یعنی شربت والا نہ ہو، مضاف پانی نہیں ہونا چاہیے، یعنی تربوز کے پانی سے یا جو بھی مضاف کے انڈر میں آتا ہے جو بھی، وہ اس پانی سے وضو نہیں ہو سکتا۔ وضو کے لیے شرط ہے کہ صاف پانی ہونا چاہیے، جیسے ہم پیتے ہیں اس طریقے سے۔ مباح ہونا چاہیے۔ وضو کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ پانی مباح ہو، یعنی چھینا ہوا نہ ہو، غصبی نہ ہو۔ اب یہاں پہ ایک مثال دوں کہ مثال کے طور پہ بعض اوقات یعنی پانی نہیں آتا تو لوگ بغیر اجازت کچھ جگہ سے پانی لے لیتے ہیں، مثلاً مسجد جا کے یا کسی بھی جگہ سے بغیر اجازت۔ تو اگر یہ بغیر اجازت پانی لے کر اس پانی سے وضو کرتے ہیں تو ان کا وضو قبول نہیں ہوگا۔ اگلی شرط یہ ہے کہ پانی کا استعمال کوئی مشکل کا سبب نہ بنے۔ مثال کے طور پر میں بیمار ہوں، میرے چوٹ لگی ہے ہاتھوں پہ، مجھے پتہ ہے، معلوم ہے کہ اگر میں یہ پانی یا ہاتھ پہ ڈالوں گا تو میری جو زخم ہے وہ مزید بڑھ جائے گا۔ اگر ایسا ہے تو یہاں پہ وضو نہیں کر سکتے بلکہ تیمم کیا جائے گا۔ یا اس طریقے سے وضو جبیرہ بھی ہوتا ہے کہ مثلاً وہاں پہ ایک پٹی رکھ دیں اور اس کے اوپر سے ہاتھ پھیر لیں، یعنی اگر پانی زخم پہ پہنچانا مشکل کا سبب بن رہا ہے تو وہاں اس جگہ پہ پانی پہنچانا واجب نہیں ہے بلکہ گناہ کا باعث بن سکتا ہے۔ اگلی شرط اعضائے وضو پاک ہونے چاہیے، یعنی جب ہم وضو کے لیے جائیں تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھوں پہ خون لگا ہو اور ہم نے اسی ہاتھوں پہ اسی پر ہم نے وضو کر لیا۔ اگر ہم ایسے وضو کرتے ہیں تو ہمارا وضو قبول نہیں ہوگا۔ اگلی شرط ہے کہ وضو کے لیے کہ وضو ترتیب کے ساتھ دیا جائے، یعنی مثال کے طور پہ سب سے پہلے نیت کی جائے، پھر اس کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں، اس کے بعد 3 بار کلی، 3 بار ناک میں پانی، اور 3 بار ناک میں پانی، پھر 3 بار کلی ہے، اس کے بعد منہ کو دھونا، اس کے بعد ہاتھوں سیدھے ہاتھ، الٹے ہاتھ کو، اور سر کا مسح، پاؤں کا مسح، یعنی ایک ترتیب کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص مثلاً سر کا مسح کرنے سے پہلے پاؤں کا مسح کر لے گا تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اگلی شرط ہے کہ وضو کے درمیان میں فاصلہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ میں نے وضو کر رہا ہوں، میں منہ کو دھو رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور منہ کے دھونے کے بعد میں چلا گیا کسی سے بات کرنے لگ گیا، مثلاً کوئی ہے، میں اس سے بات کرنے لگ گیا، اس کے بعد بات کرنے کے بعد میں اپنا ہاتھ دھو رہا ہوں۔ اگر اتنا کافی زیادہ فاصلہ آ جائے گا تو وضو صحیح نہیں رہے گا۔ اگلی شرط ہے کہ وضو کے لیے وقت کافی ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ فجر میں آنکھ کھلتی ہے، لیکن اس وقت آنکھ کھلتی ہے کہ جب نماز قضا ہونے والی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس یعنی ٹائم وقت کم ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں وضو کروں گا میری نماز قضا ہو جائے گی، تو یہاں پہ وضو جائز نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ تیمم کا کہا گیا ہے کہ جو اس کا طریقہ الگ ہے۔ یہ ہماری وضو کی شرائط تھی۔ اب مبطلات وضو کیا ہیں وہ جانتے ہیں۔ مبطلات وضو یعنی وضو کو باطل کرنے والی چیزیں، کن چیزوں سے وضو باطل ہو جاتا ہے، وضو قائم نہیں رہتا۔ مبطلات وضو میں سب سے پہلا پیشاب و پخانہ ہے، اور دوسرا ہوا ریح ہے، تیسرا نیند ہے، نیند کا غلبہ،
مثال کے طور پہ میں بس میں جا رہا ہوں اور ایک ایسی نیند آ گئی یعنی، اور بالکل حواس میرے یعنی بالکل نہیں ہوں گے وہاں پہ، تو یہ نیند میں شمار ہوگا۔ عقل کا زائل ہونا، اگلی شرط، عقل کا زائل ہونا، مثال کے طور پہ کہ ایک انسان ہے وہ بے ہوش ہو گیا ہے، تو اس کی عقل یہاں پہ زائل ہو گئی ہے، تو وضو اس کے لازم ہے کہ وہ دوبارہ سے وضو کرے نماز کے لیے۔ غسل کا واجب ہونا، یہ انشاءاللہ اس کو آگے آپ پڑھیں گے۔ غسل کا واجب ہونے کے بعد ہونے کی وجہ سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے۔ یہ ابحاث وضو کے حوالے سے تھی۔ اچھا یہ بتاتے چلوں، وضو کے اندر تمام چیزیں واجب نہیں ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں۔ واجبات جو ہیں وضو کے، سب سے پہلے نیت ہے، اس کے بعد اپنا منہ کا حصہ دھونا ہے، پھر سیدھا حصہ، سیدھا ہاتھ، پھر الٹا ہاتھ دھونا ہے، اسی طریقے سے سر کا مسح اور پاؤں کا مسح۔ یہ چیزیں واجب ہیں کہ جس کی وجہ سے وضو صحیح ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہمارا موضوع غسل کا طریقہ ہے۔ غسل کی دو طریقے ہیں غسل کرنے کے۔ اچھا آپ کو بتاتا چلوں کہ غسل مختلف ہوتے ہیں، مثلا غسل جنابت ہوتا ہے، غسل جمعہ ہوتا ہے، غسل منت ہوتی ہے، نیت جو کرتے ہیں، مختلف غسل ہیں۔ اچھا مختلف غسل کے کرنے کے دو طریقے ہیں، دو آپشن ہیں آپ کے پاس، دونوں طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ پہلا جو طریقہ ہے غسل ترتیبی ہے۔ غسل ترتیبی کو کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ ہم نہائیں گے تاکہ اپنے جسم پہ جتنی بھی ایسی چیزیں جو پانی کو جسم تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے، مثلا تیل لگا ہوا ہے، سب سے پہلے وہ ہٹائیں گے اپنے جسم سے۔ اس کے بعد ہم نیت کریں گے۔ مثال کے طور پہ میں غسل کرتا ہوں غسل جمعہ، مستحب قربتاً الی اللہ، میں نے نیت کی، اس کے بعد اپنا سر کا حصہ اور گردن کا حصہ دھوں گا صحیح اچھے طریقے سے، یہاں تک کہ ایک بال بھی خشک نہ ہو رہنا چاہیے، یقین ہو کہ ہمارا سر اور گردن اچھے طریقے سے دھل گئے ہیں۔ یہ پہلا حصہ۔ دوسرا کیا ہے کہ اپنا سیدھا دایاں حصہ یعنی پورے کندھے سے لے کے پورے پاؤں تک کے، اور احتیاط بہتر ہے کہ اس کا تھوڑا سا حصہ یہاں کا بھی لے لیں، اس طرف کا بھی تھوڑا حصہ لے لیں تاکہ یقین ہو جائے کہ یہ پورا حصہ ہو گیا۔ دایاں حصہ دھونے کے بعد پھر بات آتی ہے بائیں حصے پہ۔ بائیں حصہ بھی شروع سے کندھے سے لے کے بالکل آخر پاؤں کے انگلیوں تک کے، ناخن تک کے، اور یہاں پہ بھی بہتر ہے کہ آپ اس کو دھوتے وقت تھوڑا سا حصہ اپنے دائیں جانب کا بھی لے لیں۔ یہ غسل ترتیبی کرنے کا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہمارے پاس غسل کرنے کا غسل ارتماسی ہے۔ غسل ارتماسی ایک آسان غسل ہے۔ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ آپ اپنے پہلے رکاوٹ جو بھی لگی ہوئی، تیل وغیرہ جو بھی لگا ہوا ہے، جو پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہے، اس کو دور کریں۔ پھر آپ نیت کریں کہ غسل ارتماسی کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، ٹھیک ہے؟ پھر کسی تالاب میں یا سوئمنگ پول میں آپ نیت کر آپ اس کے اندر ایک ڈبکی لگا سکتے ہیں، اور یعنی اس کے اندر جم مار سکتے ہیں۔ اور جم آپ کو کچھ اس طریقے سے مارنی ہے کہ سب سے پہلے آپ کے ہاتھ جانے چاہیے، یعنی جیسے ڈائپ لگاتے ہیں، ڈائپ سب سے پہلے ہاتھ جاتے ہیں، پھر بدن جاتا ہے، پھر پاؤں کا حصہ، اور نکلتے وقت پہلے سر نکلے، پھر اس کے بعد یعنی اپنا باقی کا حصہ۔ تو اس طریقے سے آپ کا غسل ارتماسی ہو جائے گا۔ اور یہ بہرحال جیسا آپ کو بتایا کہ یہ دو طریقے سے غسل ہیں، اور مختلف غسل ہم اس سے کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ عموماً کیونکہ گھروں میں شاور لگا ہوا ہے، شاور سے کیسے دھوئیں؟ سب سے پہلے ہم شاور کے آگے جائیں گے، اور یعنی سر و گردن جیسے ہم نہاتے ہیں ویسے ہی دھوئیں گے اچھے طریقے سے، کہ یقین ہو جائے کہ ہمارا سب یعنی گیلا ہو چکا ہے۔ یہ اس طریقے سے اپنا دایاں حصہ، پھر نیت کریں گے کہ اپنا دایاں حصہ دھوتا ہوں میں، اس کے بعد پھر بایاں حصہ نیت کریں گے کہ میں بایاں حصہ دھوتا ہوں۔ خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ان مطالب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لال بٹن ہوگا دیکھیں، مسئلہ نہیں۔